بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ابوظہبی پر کرایا گیا دہشت گرد حملہ ناقابل فراموش ہے، ذمہ داروں کو سزا ضرور ہوگی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے یمنی دہشت گرد گروہ حوثی باغیوں کی جانب سے ابوظہبی کے شہری آبادی کو نشانہ بنانے والے حملوں کو ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک حملے کی وجہ سے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ادنوک کے 3 ٹینکرز کو مصفا میں آگ لگی، جس کے باعث ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہوئے اور 6 زخمی۔ سرزمین متحدہ عرب امارات پر دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ان دہشت گردانہ حملوں اور مجرمانہ اشتعال انگیزی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے ان دھماکوں کے بعد حوثی تحریک نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے ان حملوں کو حوثی باغی ملیشیا کی جانب سے کیے جانے والے گھناؤنے اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، جو بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ گروپ خطے میں دہشت اور افراتفری پھیلا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ایسے بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت کرے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ادنوک کا کہنا ہے کہ واقعہ پیر کی روز مصفا ڈپو پر 10 بجے پیش آیا، جس میں ایک پاکستانی اور 2 بھارتی ہلاک ہوئے، جبکہ زخمیوں کی شناخت فی الحال نہ ہو سکی، جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ معمولی سے درمیانے درجے کے زخمی ہیں۔ مصفا آگ ابوظہبی میں گزشتہ روز آتش زدگی کے 2 واقعات میں سے ایک تھی۔ آتش زدگی کا دوسرا واقعہ، جس کا شبہ ہے کہ ڈرون کی وجہ سے ہوا، ابوظہبی ایئرپورٹ کے تعمیراتی علاقے میں بھڑک اٹھی۔ اتحاد ایئر ویز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں پروازوں کی ایک چھوٹی سی تعداد میں خلل واقع ہوا۔ ایئر لائن نے مزید کہا کہ ایئرپورٹ کی معمول کی کارروائیاں تیزی سے دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ ان کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر ڈرون سے تعلق رکھنے والے ٹکڑوں کی وجہ سے لگی، جو 2 علاقوں میں گرے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات حوثیوں کے حملے سے شفافیت اور ذمہ داری کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور گرگاش نے ٹویٹر پر کہا کہ دہشت گرد گروپ خطے کے تحفظ اور سلامتی کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ واقعے کے بعد متحدہ عرب امارات کی حمایت میں نیک خواہشات اور پیغامات کی بھرمار ہے۔ متعدد ممالک نے اس بزدلانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے سخت الفاظ میں اس دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے اسے خطے کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ، اردن، عرب پارلیمنٹ اور اسلامی تعاون تنظیم نے مذکورہ حملے کی مذمت کی ہے۔ رواں ماہ کے شروعات میں حوثی تحریک نے مغربی یمنی بندرگاہ حدیدہ سے طبی سامان لے جانے والے متحدہ عرب امارات کے کارگو جہاز روابی کو اغوا کر لیا تھا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ اپنے باپ کو چاقو مار کر بے دردی سے قتل کرنے والے سفاک بیٹے کی سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوگا۔ اس رپورٹ کے کچھ حصے کمزور دل افراد کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ نشے کا عادی بیٹا جس نے باپ کو بے دردی سے قتل کیا، اور میڈیا میں یہ معاملہ خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر طرف اس بدبخت بیٹے کی مذمت کی گئی، اور جب ملزم کو اس کے جرم کے بدلے سزائے موت سنائی گئی تو اس نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔
अबूज़ेबी की अदालत ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान ने अपने वालिद को चाकू के वार करके कत्ल किया। मुलजिम के मुताबिक इसके वालिद ने मुबैना तौर पर इसे रकम देने से मना किया था। ये वाक़या पिछले रमज़ान का है, जहां नमाज तरावी के बाद वारदात हुई थी। मुतासरा ख़ानदान ने मुलजिम को मुआफ़ी देने से इनकार किया है। पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि नशे का आदी बेटा जब बाप से पैसे मांगता था तो उसका वालिद जानता था कि बेटा इसे मंशियात के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से वो मना करता था। लेकिन बेटा इस आदत से नाखुश था और एक दिन इसने वालिद को तेज़ धार आले से हमले का निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजरिम अपने वालिद पर तशद्दुद भी करता था। इससे कबल इसे बहाली मरकज़ में इलाज के लिए भी रखा गया था। वक़ुआ के रोज़ बेटे ने बाप से कुछ मामलात पर बातचीत के लिए कहा और इस बहाने इसे सहन में बुलाया और मौका पाते ही इस पर हमला किया और तेज़धार आले से इसे ज़ख्मी करके कत्ल कर दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के 2,999 नए मरीज़, मज़ीद 945 सेहतयाब। अब इस खबर की तफसील। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 3,46,101 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वज़ारत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके इन्हें फ़ौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्ट के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 2,999 मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस की मजमूई मुतासरीन की तादाद 8,08,237 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और इन्हें ज़रूरी इलाज मुआलजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वज़ारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीज़ों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 7 मरीज़ वफ़ात पा गए। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 2,195 हो गई है। वज़ारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का और दीगर ज़ेरे इलाज मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। वज़ारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वज़ारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीज़ों में से मज़ीद 945 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 7,61,213 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।